السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص سالار قافلہ محبت میزبان مکرم ہر دل عزیز خطیب آل سنت حضرت محترم مولانا غلام محمد چشتی ادام اللہ ذلہ الصابر سب کا اس میں گرامی نہ لینے کا فیصلہ کیا کہ اگر بغیر الفاظ کے میں نے ان کا نام اس میں گرامی کیا تو یہ بھی میں سمجھوں گا کہ ان کے محبین کی یہ دل آزاری ہوگی اور مجھے کچھ شرمندگی ہوگی کہ کتنے بڑے بزرگوں کا نام میں نے بغیر القاب کے لیا. یہ میرے بھائی جناب محترم مولانا غلام محمد چشتی صاحب کا رکھ رکھاؤ، ان کی علماء کے ساتھ محبت اور پھر ان کا سوشل معاملات میں ایکٹیو ہونے اس پر یہ مبین دلیل ہے. ہر ایک کے غمی خوشی میں شامل ہونا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی رکھنا، علماء کے پروگرامز میں جانا، بہت ساری دفعہ سرپرائز دیتے ہیں، یہ یقین بھی نہیں ہوتا اور یہ تشریف لے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نبھایا جائے اور اس کا تعلق جڑا رہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے والد گرامی مرحوم مغفور حافظ گل محمد بابان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. آمین. آج کے ختم چہرت کی یہ ایک نشست ہے، اس سے قبل ان کے چہرت کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے اپنی اولاد کو کرنل جنرل یا کیا کیا بنایا ہوتا ہے اور ان لوگوں میں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھایا ہوتا ہے. میں حیران ہوا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ پورا یہ جتنا عرصہ یہ گزرا ہے کہ والد گرامی کے لیے اتنی زیادہ اثار ثواب کی کوششیں ہوئی ہیں، دعائیں ہوئی ہیں اور ان کے برادران اور یہ خود ہر ایک شخص کو مدارس کا کو کہہ کر کہ ہمارے والد کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، بچوں سے دعا کروائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش بختی ہے مرحوم محمد حافظ گل محمد بابان صاحب کی کہ اتنی نیک سیرت اور نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن سے ان کی لگن کی ایک دلیل ہے کہ ان کی اصال ثواب کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں قرآن مجید پڑھا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طور پر شمار بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہت بڑی علمی، ادبی اور خطابات کی دنیا کی عظیم شخصیات یہاں موجود ہیں اور خطابات آپ سن چکے ہیں. میں جن کی وجہ سے یہاں موجود ہوں دو تذکرے میرے کانوں سے ٹکرائے ہیں. ایک اور یہ کمال یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب کی دعا ہے، دعا اللہ سے ہوئی ہے اور اللہ ان دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے کہ جن دعا کرنے والوں سے اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جن سے اس کا نبی زیادہ راضی ہوتا ہے. جو تدبیر اختیار کی گئی ہے چاہے یہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، بعض چیزیں اختیاری نہیں ہوتی ہیں، وہ اچانک ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر جو تذکارے جمیلہ کیے گئے ان دو ہستیوں کے کیے گئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء، صلحاء ہم نے ان کے معمولات کو دیکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں. ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کی یہ ہدایات ہیں کہ پہلے سید الشہداء پہ حاضری دیں، پھر سید النساء کی بارگاہ میں، ان دونوں بارگاہوں میں کیا کرنا کیا ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں